اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو مسجد کو آنے سے نہیں روکتا، اللہ اس کو مدرسے کو جانے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو کعبے کا طواف کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ میں اللہ کی قدرت سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ بات آپ سمجھ گئے تو کبھی وہاں بھی بنتے ہی نہیں زندگی میں، صرف عاشق بنتے، صرف عاشق بنتے۔ اور یہ فارمولہ ہے، یہ پوری کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا نچوڑ ہے جو میں لے کے آ کے آپ کو رئیس ملت کی نگرانی میں سنا۔ تو اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو کعبے کے طواف سے بھی نہیں روکتا، قرآن کی تلاوت سے بھی نہیں روکتا، داڑھی رکھنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو کھٹکے مارنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو فتویٰ لکھنے سے بھی نہیں روکتا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ اس کو فتویٰ لکھنے سے بھی نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، سن لو مسلمانوں، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ جب کسی کو ملعون و مردود کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ جو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر اپنے فضل کے دروازے بند کر دیتا ہے، نوازش و انعامات کا سلسلہ بند کر دیتا ہے، عطا و کرم کے معاملے اس کے اوپر اللہ بند کر دیتا ہے۔ اور ایک بات بھی سن لو مسلمانوں، اللہ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اللہ اسے صرف نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ تمام عبادات، تمام تقویٰ اور تمام تلاوت کے بعد اللہ اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنا نصیب کر دیتا ہے، اپنے پیاروں کی غلامی عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو ذرا غور کر کے دیکھو، ابلیس جنت میں تھا، کہاں تھا؟ ارے ذرا زور سے بولو، ایسا بولو بازو والا اٹھ جانا۔ کیا تھا؟ جنت میں تھا، اور 5-6 سال سے نہیں تھا، ہزاروں سال سے تھا۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ اب ان کو پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہیں، اب ان کو پیدا کیا جن کے ذریعے سے اب 1,24,000 پیغمبر آنے والے ہیں۔ اللہ نے اب ان کو پیدا کیا جن کی صلب سے نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے۔ اللہ نے اب ان کو پیدا کیا جن کی اولاد میں آمنہ کا لال پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ نے اب ان کو پیدا کیا جن کے بچوں میں کروڑوں اولیاء پیدا ہونے والے ہیں۔ تو رب نے کہا اب وہ آ رہا ہے جس کے ذریعے میرا محمد آئے گا، جس کے ذریعے 1,24,000 پیغمبر آئیں گے، جس کے آنے سے کروڑوں اولیاء آئیں گے۔ ادھر آؤ، ان کو سجدہ کرو، ان کو زور سے بولو، ان کو یہ سجدے کا جھگڑا روزے اول سے ابھی بھی چل رہا، سالو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سالو بھی نہیں ہو رہا، نہ وہاں سجدہ عبادت کا تھا نہ یہاں سجدہ عبادت کا ہے۔ کوئی اگر چھپ گیا تو لوگوں کیا بولو سجدہ ہے، تیری سمجھ کا پھر ہے، ہولے وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، یہ تیرے عقل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ وہ تو تعظیم، وہاں بھی تعظیم تھی جہاں بھی تعظیم ہے، وہاں بھی عقیدت اور محبت کی بات تھی، یہاں بھی بات محبت کی ہے۔ کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور دیوانے لوگ ان کو بول رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں بول کے، تو خدا کو سجدہ دن میں 5 مرتبہ کرنے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ امت کی بات۔ تو میرے پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سمجھیے گا، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، ان کا احترام کرو، تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔
سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ذرا زور سے سوائے ابلیس سجدہ نہیں کرا، تعظیم نہیں کرا. ابلیس تعظیم بولے، ابلیس تعظیم. تو اب جتنے تعظیم نہیں کرتے وہ بھی ابلیس بن جاتے. ابلیس تعظیم نہیں کرا. ہمارے پاس تعظیم کا حکم ہے، احترام کا حکم ہے، ادب کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، اخلاق کا حکم ہے. ابلیس تعظیم نہیں کرا. تو اب ذرا غور کرو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے کیا فرما رہا ہے؟ کیوں نہیں کرا ابلیس تعظیم؟ کیوں نہیں کرا؟ استکبارا، اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا. کس بات کا غرور تھا؟ اللہ نے اس بات کو بھی قرآن میں بیان کر دیا. ابلیس کو جو غرور تھا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس بات کا غرور تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا، ان کو مٹی سے بنایا گیا. مٹی والے کی آگ والے کو فضیلت ہے. جھگڑا پرانا ہے. دیکھو انہیں کیا بول رہا، میں ان سے بہتر ہوں. دادا یہ بولے، پوترے کیا بول رہے، ہم ان کے برابر ہے. محبوب کے ساتھ ٹینشن لے لیا. اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا. بولے توبہ کا دروازہ کھولا گنہگار کے لیے. گناہ کرتا تو بخش دیتا، چوری کرتا تو بخش دیتا، زنا کرتا تو بخش دیتا، بدکاری کرتا تو بخش دیتا، رحم کاری کرتا تو حرام کاری کرتا تو بخش دیتا، ظلم کرتا تو بخش دیتا. ارے اگر توبہ کا دروازہ ہر گنہگار کے لیے میں نے کھول کے رکھا ہے، لیکن بدبخت تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے محبوب کی بے ادبی کی، تو نے گستاخی کی. اور سن، رب کی بارگاہ میں کروڑوں گناہ کر کے آ. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی شان میرے پاس ہے، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوبوں کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے کیا خطاب فرمایا؟ دیکھیں کیا خطاب فرمایا رب فرمایا، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. بس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا. اور سن، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. مردود بھی کر دیا اور قیامت کی صبح تک کا ڈکلیریشن بھی کر دیا. اور پھر کر کے کہہ رہا ہے کہ قیامت کی صبح تک لعنت ہے. اب ذرا غور کیجئے گا پیارے دوستو، میں یہ ساری بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، محبوب کی چوکھٹ سے دور کر دیا. وہ ایک چوکھٹ کو اگر مان لیتا، بولے سرکار آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، سچ ختم تھا، ٹینشن ختم ہو جاتا. انہیں ایک کو نہیں مانا، یہ بازو والا کس کو بھی نہیں مان رہا. بات سمجھ گیا؟ آج شاہ میرا کا عرس ہے تو گجرات میں، پورے گجرات میں اطلاع اعلان ہے نہیں، مگر بازو والا نہیں آیا. کہیں تو نہیں آیا، میں نے مانتا ہی کہ نہیں. اور دیوانے تو یہاں آیا تو دیکھو معلوم ہوتا تھا رات کے 3:53 ہو رہے ہیں، اور یہاں کی نورانیت کا ماحول تو دیکھو. اور یہ دیوانے کو جلسہ دکھ رہا، میرے کو بغداد والے غوث کا فیضان اعظم دکھ رہا ہے. ایسی چلنے دو ذرا. اب ذرا مسئلے کو سمجھو. میں بالکل شارٹ کٹ جا رہا ہوں، بالکل شارٹ کٹ، کیونکہ میں ایک شعر بولنے والا ہوں جامع میاں کے ساتھ. اکثر لوگ بولتے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، مگر آج تاریخ بدل گئی، بڑی دیر کر دی مہمان بلاتے بلاتے.
دیر کر دی مہربان کہ صبح نکلنے والی ہے. تو اب ذرا جلدی جلدی سن لیتے ہیں. دیکھو اللہ جب مردود کرنا چاہتا تو محبوبوں سے، اور فرشتے سجدہ کیے، محبوب کو سجدہ کیے، مردود نہیں ہوئے، محبوب ہو گئے. جو محبوبوں کو چاہتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے، جو محبوبوں سے بغاوت کرتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے. یہ فارمولا پہلے آسمانوں میں بنا، بعد میں دنیا میں بھیجے. یہ دستور پہلے بنا، بعد میں دنیا میں بھیجے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. وہ جانتا ہے دنیا میں جا کے نہ کچھ خطرناک کام کریں گے، ڈینجر کام کریں گے، نئے نئے جو باتیں کریں گے، پورا کھائیں گے، کھجائیں گے، سب کریں گے، مگر بزرگوں کرنے نہیں جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، بولے پہلے دیکھ لو یہ قصہ. انہیں ہزاروں سال جنت میں رہ کے جنت میں رہ نہیں سکا. ابے حولے تو جنت دیکھا ہی نہیں تو گستاخی کر کے جاتا کیسا؟ انہیں رہ کے نہیں رہ سکا، پھر تو دیکھا ہی نہیں تو جاتا کیسا گستاخی کر کے؟ اب دیکھو ایک بات اور لطیف نکتہ، حضور ارشاد فرمائے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوں گا، 72 دوزخی ہوں گے. بولے سبحان اللہ. ایمانداری سے بولو 72 نماز نہیں پڑھ رہے. میں لاسٹ ٹائم عمرہ کو گیا تھا بینڈ ہونے سے پہلے، تو وہاں گیا تو میں کوئی قادیانی نہیں ملا. انہیں بھی ہاتھ کیا، جی آپ کون ہیں؟ کہاں سے؟ انڈیا. کیا کیا تو وضو نہیں، غسل کرنا پڑے گا. دیوانے تو کیوں ہاتھ چھو؟ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، قادیانی بھی عمرہ کو آ رہا، حج کر رہا، نماز پڑھ رہا. پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے. سبحان اللہ بولو بھائی، قادیانی کافر ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک کافر بھی عمرہ کو آ رہا، حج کو آ رہا. کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ انہیں اپنے مذہب کو صحیح جان کے انہیں نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، زکات بھی دے رہا، حج بھی کر رہا، عمرہ بھی کر رہا. پھر رسول اللہ بول رہے ہیں کہ 73 میں 72 دوزخی ہے بول رہے ہیں، اور پورے 72 ہمارے سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو اتنے زبردست ہے پٹھے، 5 وقتوں میں پڑھو رہے، بولتے ایک ہی وقت میں پورے 5 پڑھ دے رہے. یہ الگ نیا سسٹم ہے، نئے ایجادات دنیا کے اندر. اتنا خطرناک دور چل رہا، کیا بولنا، کس کو بولنا، کب بولنا، سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی ایک 2-3 لوگ رہے تو بیٹنگ کر سکتے، ہر طرف سے بال آ رہا، کدھر سے مارنا سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا دور قریب جا رہا، قیامت کے اتنے فتنے 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے رہے بھائی. عجیب و غریب. اچھا ہمارے بیچوں میں بھی رہتے بعض لوگ عجیب و غریب نئے ٹینشن لے کے اٹھ رہے. ارے تو نکو جا رہے بابا، ذرا ٹھہر رہے، ذرا سانبل، کائی کو اتنا جلدی اڑ جا رہا. تو اب آپ سوچئے، پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تقویٰ ہے، داڑیاں بھی ہے، شملے بھی ہے، جبے بھی ہے، خبے بھی ہے، سب ہے. اچھا آپ سمجھ رہے خالی اہل سنت میں مرشد ہے؟ نہیں، پورے 72 لوگوں میں تقریباً کرے مرشد ہے. ان کا نے بھی پیری مریدی ہے اپنے پاس. تو پیری مریدی خالی بولنے کی دعا پڑھ کے پھونکنا ہے مریدوں کو. وہاں تو مریدن سے نذرانہ لیے تک جنت میں نہیں جاتا. انہیں 73 میں ایسے بھی ہے. اور ریئل بول رہا ہوں، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں. 3 بجے رات کو بیٹھا کے 4 بجے کیسے باتیں کر سوچ رہا. نذرانہ دیا حضرت، تو حضرت بولتے ہاں جاؤ فکس ہوگا، جاؤ جنت میں مقام فکس ہوگا. ایسا سسٹم بھی ہے دنیا کے اندر، آپ لوگ نہیں معلوم، آپ لوگ کھولے لوگ ہیں. تو آپ مسئلے کو سمجھو. پھر یہ اتنا سب کر کے پٹھے پھر دوزخ میں جائیں گے کئی کو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب 4 بجے نہیں، آسانی سے سمجھ میں آتا. مسئلے کو سمجھو. جائیں گے کئی کو دوزخ میں؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکات دے کے، حج کر کے. آمینہ کا لال کہاں بھائی؟
اور میرے نبی فرماتے سنو، اگر کوئی تم سے کہے کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلا اور مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوبا تو تم اس بات پر یقین کر لو، مگر کوئی کہے کہ محمد عربی کی بات غلط ہے تو اللہ کی قسم اس بات پہ یقین مت کرو۔ میرے نبی کہہ دیے ایک جنتی ہے 72 دوزخی ہے، تو سنو یہ دوزخی نماز پڑھ کے دوزخ میں کیوں جائیں گے، روزہ رکھ کے دوزخ میں کیوں جائیں گے، حج کر کے دوزخ میں کیوں جائیں گے، زکات دے کے دوزخ میں کیوں جائیں گے، داڑھی جبہ خبہ شملہ سرما عطر کنگھی سب کر کے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ تو کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ صرف ایک کام کریں گے، کیا خدا کے محبوبوں کے ساتھ غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے۔ رب کہے گا سب کچھ تو برداشت ہے مگر یاروں سے غداری برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو گستاخی پسند نہیں، پورے 72 کا جائزہ لو آپ، کوئی صحابہ کا گستاخ، اب تو نئے نئے مسئلہ کا ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں، ٹرینڈنگ، کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی جو ہے نبی کا گستاخ، کوئی خاندان نبوت کے وہ جانثار جو میدان کربلا میں جانوں کو شہید کر کے دین کو بچا، کوئی ان کا گستاخ، کوئی ائمہ اربعہ کا گستاخ، کوئی میرے غوث و خواجہ کا گستاخ۔ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، کچھ حصول بنائے ہیں، کچھ قانون بنایا گیا ہے، اب وہ قانون کیا ہے جو خدا نے بنایا؟ اب ذرا اس کو سمجھاتا ہوں، دیکھیے کہ اب سنو دوستو، نبوت تو ختم ہونے والی ہے، رب نے کہا میرے مصطفیٰ آپ پر نبوت تو ختم ہوگی مگر میرے حبیب قیامت تک دین زندہ رکھنے کے لیے اب ہم کو نبوت تو ختم ہوگی مگر اب دین ولایت کے ذریعے سے چلایا جائے گا، ولایت کے ذریعے سے پھیلایا جائے گا، ولایت کے ذریعے سے بچایا جائے گا۔ تو اب رب نے کیا کیا؟ جس گھر میں نبوت ختم ہو رہی ہے اسی گھر میں ولایت کا پودا لگا دیا۔ اب ہوا کیا؟ ایک بڑی بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کو پورا میٹر سمجھ میں آ جائے گا میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ نبوت تو ختم ہوئی مگر ولایت کا آغاز خاندان نبوت میں، بیت مصطفیٰ میں، اور اس کی جلوہ گری ہوئی کعبۃ اللہ میں، اس کا اظہار ہوا کعبۃ اللہ میں۔ آپ پوچھے حضرت رات کے 4:30 بجے جلدی بولیے کیسا ہوا؟ دیکھیے کعبہ معظمہ میں بت بٹھا دیے گئے تھے، یہ بتاں لے کے جا کے مقدس گھروں میں بٹھانا پرانا سسٹم ہے یہ۔ اچھا جان دو، کل ویڈیو میں دیکھ کے سمجھ جاؤ، بڑے بھائی ٹینشن نہ کرو، پرانا سسٹم ہے۔ تو ہوا کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کعبہ معظمہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑا، کچھ بت کعبے کی چھت پہ رہ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، آمنہ کے لال نے جو اس وقت میرے آقا کے قرب میں خدمت میں، کچھ صحابہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان سے نبی نے فرمایا صحابیوں علی کہاں ہے؟ ذرا زور سے، صحابیوں علی کہاں ہے؟ سب نے آواز دیا رسول علی صحن کعبہ میں۔ بولے علی کو بلا، مولا کائنات کو بلایا گیا، یا علی، رسول اللہ نے یاد کیا، حضرت علی آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ نے علی کو یاد کیا؟ بولے ہاں علی۔
علی یہ جو بت تھے ہم نے توڑ دیے، یہ کعبے کے چھت پر کچھ بت لگے اس کو توڑ دیا۔ یا رسول اللہ علی حاضر ہے، آپ علی کے کندھوں پہ چڑھ جائیے اور کعبے کے وہ چھت کے بتوں کو توڑ دیں۔ ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے کہا، خدا کی قسم سمجھنے کی بات ہے۔ حضور نے کہا علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے، بولے کیا بولے؟ بوجھ محمد نہیں بولے، بوجھ نبوت بولے۔ بولے علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے، ڈکلیئر کر دیا یہ نبی نہیں ہے۔ بیوقوفاں خدا بنا کے بیٹھے علی کو۔ آج بھی ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت علی کی خدا مان کی آتی ہے پٹھے مارکیٹ میں۔ حضور بول رہے ہیں تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے، مطلب تم نبی نہیں ہے، مگر علی تم سے کام نبیوں والا لیا جانے والا ہے۔ علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھو۔ یا رسول اللہ علی یہ جسارت یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اپنے آقا کے کندھوں پہ علی چڑھے، حضور یہ نہیں ہو سکتا۔ بولے نہیں علی آؤ۔ علی اس میں حکمت ہے۔ دیکھو اس وقت میں صحابہ اکرام بھی تھے، مگر یہ حکمت تھی، حضور نے حضرت علی کو بلا کے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے کعبے کی چھت سے بتوں کو تڑوا کر کہا لوگوں دیکھ لو، یہ جو میرے کندھوں پہ کھڑا ہے تم سمجھ رہے ہو علی ہے؟ صحابیوں دیکھ لو، دنیا والوں دیکھ لو، آج نبوت کے کندھوں پر ولایت کھڑی ہوئی ہے۔ اب تک بتوں کو توڑ کر پاک کرنے کا کام نبیوں کا تھا، اب یہاں سے قیامت تک یہ کام ولیوں سے لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس شاہ میرا، حضور رئیس ملت۔ اب وہ علی المرتضیٰ، حضور نے ان کو کیوں بلایا سن لیجیے، کیونکہ اب چند دنوں بعد حضور دنیا سے رخصت ہونے والے، تو نبوت اختتام پذیر ہونے والی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور نے کسی صحابی کو نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ ایک وقت آئیں گا صحابہ اکرام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ حضور کے بعد روایات کے مطابق 100 سال 110 سال کے بعد 90 سال کے بعد 100 سال 110 سال ہجری 110 ہجری میں صحابہ اکرام کا سلسلہ اس دنیا سے مکمل طور پر رخصت ہو، صحابہ اکرام رخصت ہو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اب علی میری نسل، علی سے میری نسل چلنے والی ہے، میری آل چلنے والی ہے، میرے فاطمہ کے بچے چلنے والے ہیں، میری آل اب قیامت تک چلے گی۔ علی کے ذریعے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جو بچے آئیں گے وہ آل محمد ہوں گے اور وہ قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں، ان کی نسل قیامت تک چلنے والی ہے۔ اور اللہ ولیوں کو کم ہو گئے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ اولیاء اللہ کو چھوڑ کر 99% جان لو، 95% اولیاء اللہ۔ عراق دیکھ لو، ہندوستان دیکھ لو، پاکستان دیکھ لو، بنگلہ دیش دیکھ لو، پورا ایشیا دیکھ لو، پورا عرب دیکھ لو، 95% اولیاء اللہ کسی اور کی اولاد میں لائی، علی المرتضیٰ کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اسی ولایت کے ذریعے ایک شہزادہ بغداد کی دھرتی پر پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس
ذات اقدس کا نام سرکار حضور سیدنا شیخنا امامنا حضرت پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے. صرف عبد القادر بن کے نہیں آئے, محی الدین بن کے آئے, دین کو زندہ کرنے والے, دین کو زندہ کرنے والے. ہوا کیا؟ اللہ نے محی الدین کو پیدا کیا تو سرکار غوث پاک ولادت پائے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب السیف الملول میں اور سرکار شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی جیسے ہی دنیا میں ولادت ہوئی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے آپ کو قطب الارشاد کے منصب پہ فائز کر دیا. کون سے منصب پہ؟ اور فرماتے صبح قیامت تک جب اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے, قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے, اس وقت تک یہ منصب قطب الارشاد سرکار غوث العظم کے پاس ہی ہوگا. یہ منصب قطب الارشاد کیا ہے؟ فرماتے اللہ جب جب اپنے اولیاء کو محبوبوں کو پیاروں کو شہیدوں کو انعام فضل عطا کرم کرنا چاہے گا تو وہ ساری نوازش قطب الارشاد کو دے گا اور قطب الارشاد اپنے حساب سے تمام اولیاء اللہ میں نعمتیں تقسیم فرمائیں گے. جتنوں کو ولایت ملی درے غوث پاک سے ملی, درے غوث پاک سے ملی. اور پھر اسی علی المرتضیٰ کے پاس سے ان کی نسل پاک میں ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے ایک اور آل محمد کو پیدا کیا, ایک شہزادہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کو پیدا کیا. ان کا نام عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہے. یہ وہ ہے آئے 25-50 100-200 کو نہیں, 1000-2000 کو نہیں, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا. کتنے لاکھ کو؟ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. یہ علی کے بچوں کا صدقہ ہے. تم جو آج مسلمان ہیں نا, یہ آل محمد کا صدقہ ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کے لالوں کا صدقہ ہے. آج تم نہیں سمجھے؟ آج اپن طہارت لینے والے بنے, آل محمد کا صدقہ ہے, پیارے مصطفیٰ کی آل پاک کا صدقہ ہے. میرے پیارے دوستو, اب آخری بات دیکھو, اہل سنت والجماعت میں بے ادبی اللہ کو پسند. زور سے بولو, زور سے بولو. ایک آنکھ اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ صحابہ ہے. بے ادبی, گستاخی, زور سے بولو, زور سے بولو. صحابہ اکرام بھی ہماری جان ہے, اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی کی بھی بے ادبی, ایک صحابی کی بھی ہم بے ادبی, زور سے بولو, نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ کوئی 14ویں صدی کے مولانا کا بنا عقیدہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے, یہ صحابہ اور اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ ہے, یہ تابعین طبع تابعین اولیاء اللہ غوث پاک غریب نواز محبوب الہی بندہ نواز شاہ میرا کا دیا ہوا عقیدہ ہے. آج کل نئے نئے عقیدے مارکیٹ کے اندر, نئے نئے عقیدے. دیکھو میرے بھائی, آپ نئے نئے کام نہ کرو, نئے نئے عنوانات دنیا میں مت لاؤ, نئے نئے طریقے مت ایجاد کرو. جو طریقہ بزرگاں دیے کچھ پکڑ کے چلو, وہی پکڑ کے چلو. اسی کے اندر ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری مغفرت ہے. کئی لوگ بول رہے ہیں
اختلاف کرے اور وہ کرے یہ کرے لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے ان صحابی نہیں ہونے. دیوانہ ہوگا کئی پوچھتا میرا. اللہ تعالیٰ آپ سے کسی سے بھی خبر میں نہیں پوچھیں گے انہوں صحابی تھے نہیں تھے. خبر میں بھی نہیں پوچھیں گے, محشر میں بھی اللہ نہیں پوچھیں گے. اور یہ بھی نہیں پوچھیں گے جنگ جمل میں کیا ہوا تھا, جنگ صفین میں کیا ہوا تھا. ہمارے سے 45 سال سے ہو گئے, قوم نہیں پوچھی ہمارے سے, خبر میں کہاں سے پوچھیں گے بولو. یہ نہیں بیٹوں کو ارے میاں کا کہ اختلاف تھا نا. ہاں ڈارلنگ تو خاموش بیٹھ, تو بہت خطرناک کی طرح. بھائی دیکھو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تھوڑے دن ٹھہر جاؤ محشر میں دیکھ لیں گے. نہیں اپن علی والے کون ہے ذرا زور سے بولو. حسین والے ہیں, حسن والے ہیں, سیدہ والے ہیں, آل محمد والے ہیں. پوری زندگی بولو نا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. پوری زندگی خالی علی علی بولتے رہو آپ. اللہ کی قسم علی علی بولنے والا شیعہ نہیں ہوتا. نئے نئے لا رہے مارکیٹ کے اندر علی علی بولتے نا, پاگل ہوگا کیا. علی علی بولنا شیعہ ہونے کی علامت میرے حول ہے, مومن ہونے کی علامت ہے. پوری زندگی آپ علی 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 بولتے رہو, یا حسین یا حسن یا سیدہ یا زہرا یا فاطمہ بولتے رہو. اللہ کی قسم کائنات کا کوئی مولوی تم کو سنیت سے نہیں نکال سکتا, نکالا تو انہیں نکل جاتا بات. مگر کسی کی گستاخی مت کرو, کسی کی بے ادبی مت کرو. ہم بھی دیکھو پیدا ہوئے جب سے یہ علی بول رہے, ہماری خمیر کے اندر غلامی لکھی ہوئی ہے اہل بیت کی. ہمارے باپ دادا پورے خانہ سات غلام ہیں ہم اہل بیت کے. آل محمد کا نام لیے تک ہمارے منہ میں نوالا نہیں جاتا, ہمارے کو رات میں نیند نہیں آتی, صبح ہوتے ہی ہمارے منہ پہ یا غوث آتا. پہلے میرے پیارو ذرا غور سے سنو, مگر ہمارے بزرگوں نے ہم کو بے ادبی کرنا نہیں سکھایا, نہیں سکھایا. ہمارے بزرگ خاموش بیٹھو بولے, بعض میٹر میں خاموش بیٹھنے کا حکم, خاموش بیٹھ گیا. جو بڑے بڑے بزرگ خاموش بیٹھے تو ہمارے کو جو ہے کیا کرنے کا. اور پھر جھوٹے روایتیں بھی نہیں سنانا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے صحابی کی نالین لیتے حضرت امیر معاویہ کی نالین لیتے کئی کچھ سنانا رہے حولے کیا ہونے کا. اس سے صحابی ہیں, صحابی ہے, خدا کی قسم برخاست, ان کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے, صحابی ہے. صحابی جھوٹے روایتیں سنا کے لوگوں کو بھڑکا رہے, انہوں نے کہا غلط بولا, انہیں ہاں تلوار لے کے نکل جا رہا مارکیٹ. ہاں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے خدا کی قسم خاموش بیٹھو بولے خاموش بیٹھنا, عرصہ نہیں کرنا. خاموش بیٹھو بولے خاموش بیٹھ جا. بزرگان دین فرمائے خاموش اختیار کرو, خاموش اختیار کرو. دیکھو بعض مسائل اختلافی ہوتے, اختلافی مسائل میں بے ادبیاں بڑھ جاتی ہے. اس لیے بزرگوں 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے مسائل میں ہم کو حکم کیا خاموش بیٹھ. اور اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گا کیا. ہاں محشر میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات پوری دنیا کے اندر کون کیا تھا ظاہر کر دیں گا. اور وہاں پہ ہمارا حال اتنا خطرناک رہے گا, ہم کو خود کی خبر نہیں دیں گے, اپنے بابا جان کے حساب دیکھنے کے چکر میں نہیں رہیں گے. ہمارے نیا چلے گئی تو جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اختلافات میں مت پڑو. اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت کے دیوانے بنو, صحابہ کا ادب کرو, صحابہ کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو, کیونکہ ان کو صحبت رسول نصیب ہے. ان کے اوپر تہمت مطلب انہوں ایسا کہ کرے. تم ججمنٹ دینے کے واسطے تم کوئی نہیں ہے. تم مولانا نقشبندی صاحب کے بارے میں نہیں بول سکتے. 4 بجے رات کو کہیں پکارے تو کون ہوتا رہے پوچھنے والا. جب تم ہمارے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کیسا سوال کر سکتا. اب کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کیا جامی میاں کئی کوئی خرچہ کرے, اس کے اندر کیا ضرورت تھی آپ کو یہ 50 لاکھ روپے خرچہ کرنے کی. دیکھا چڑے گئے پورے نہیں پوچھ سکتا کوئی. مائی کا لال جامعہ سے نہیں پوچھ سکتا. انکم ٹیکس والے پوچھے بھی تو 16 مریدوں کو کھڑا کر دیتے, انہیں دیا صاحب ہٹ جاؤ سے جاؤ.
دوبارہ نہیں آنا یہاں پہ. کوئی حساب نہیں پوچھ سکتا میرے بھائی. ارے تم جامی میاں سے حولے بریانی کھا کے سوال نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے آقاؤں کے بارے میں تم کیسے سوال کر سکتے؟ خاموشی اختیار کرو، اہل بیت کے غلام بنو اور 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کنڈے کرو. نئے نئے مسئلے امت میں لانے والوں کی بات سنو مت. کوئی بھی ہوں گے کہاں سے بھی آئے ہوں گے، پاکستان سے آن دو، کینیڈا سے آن دو، امریکہ سے آن دو، جنت سے آن دو. آپ بولیں گے جنت سے کون آتا؟ حضرت ابلیس نہیں آیا. یہاں نے باتیں نہیں کرنا، کسی کی بات نہیں سنی. ہمارے بزرگ ہم کو کیا کرنا ہے غوث پاک پورا سمجھا دیے، غریب نواز پورا سمجھا دیے. ہم کو کیا کرنا ہے محبوب الہی پورا سمجھا دیے. ہم کو کیا کرنا ہے بندہ نواز سمجھا دیا. ہم کو اب کسی نئے مولوی صاحب کی ضرورت. بولو آقاؤں سے محبت کرو. اور 10 محرم اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہے، آنسو بہانے کا دن ہے، غم حسین میں تڑپنے کا دن ہے. 10 محرم کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس دن امام حسین کا غم مت کرو. یہ بالکل نئے نئے باتیں مارکیٹ میں نہیں چاہیے. ہمارے باپ دادا غم منائے امام حسین کی شہادت کا، کیونکہ یہی شہادت ہے جس کے صدقے میں آج ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے. یہی شہادت ہے جس کے صدقے میں آج قرآن ایک حرف سلامتی کے ساتھ ملا، حرکات ملے، زیر و زبر ملے، ہر چیز ملی. یہی میرے امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے کہ آج مسجدوں کے مینار، یہ مسجدیں، یہ گنبدیں، ارے سن لو، شاہ میرا بھی ملے ہیں تو اسی کربلا والے حسین کا صدقہ ہے. غموی الدین چشتی ملے ہیں اسی حسین کا صدقہ ہے. ارے غوث آدم ملے اسی حسین کا صدقہ. سبحان اللہ. خاندان نبوت کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں. ان کی محبت اتنی بسا لو کہ اپنے بچوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے. رسول اللہ کی آل کی محبت غالب آ. اپنے ماں باپ سے اتنا پیار مت کرو، علی و فاطمہ سے اس سے زیادہ پیار کرو. تمہارے خاندان کے سارے لوگوں کی محبت ایک طرف، علی کے بچوں کی محبت ایک طرف. مگر اللہ کی قسم کسی صحابی کی بے ادبی مت کرو. یہی اہل سنت، یہی اہل سنت وجہ. اچھا بعض لوگ سوچ رہے ہیں حضرت علی کو لے کے آ کے حضرت ابو بکر کے اوپر بٹھا کے کوئی فضیلت بڑی ہو. بے وقوف ہے تو سمجھا ہی نہیں تو علی اور مرتضیٰ کو. دیوان گم والے بات ہے، ناندڑیا کھامڑی بات ہے پورے. ارے دیوان جس کو جو مقام دینا ہے اللہ وہ دے دیا. تم کسی کو لے کے جا کے کسی کے اوپر بٹھا نہیں سکتے، کسی کو لا کے کسی کے نیچے نہیں کر سکتے. وہ رب العالمین جس کو جو دینا ہے دے دیا. اب رئیس ملت کو جو مقام ہے وہ مقام ہے. اب تم اپنا چیز لا کے رئیس ملت کے اوپر ہولا ہے تو نہیں. جو سسٹم اللہ کا بنا نظام قدرت میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے. اب آپ ایک جنا سوال کر رہا مولانا 5 میں فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ کبھی فجر کی فضیلت بیان ہوگی، کبھی ظہر کی فضیلت بیان ہوگی، کبھی عصر کی فضیلت بیان ہوگی. ایسا بیان ہوگی عصر کی فضیلت سنے تو ایسا دکھتا کچھ پڑھنا ہے خالی. مغرب کی فضیلت سنے تو 4 سے کم ہی ہے مگر 4 کے آگے دکھ رہی. ایسا نہیں، ایسا میں سوچتا میرے پیارے بھائیو، آپ کو فضیلت دیکھنا نہیں ہے، آپ کو فرضیت دیکھنا ہے. فضیلت فجر کی زیادہ ایسا نہیں کو پڑھ رہے جھگڑے میں حولے. فجر کی فضیلت سن کے خالی فجر پڑیں گا تو 4 عذاب بن جاتے تیرے واسطے. فضیلت دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے دیوانے، فرضیت کو دیکھ کے پڑھنا ہے. کسی طرح فضیلت دیکھ کے نہیں ماننا ہے، مصطفیٰ کی نسبت دیکھ کے ماننا ہے. کسی کی بیٹی کو نبی گھر کو لا رہے ہیں تو کسی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. واہ 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 واہ. نسبت جوڑ کے رکھے سرکار، نسبت جوڑ کے رکھے. جوڑے نہیں جوڑے، چاروں سے بھی نسبت جوڑ کے رکھے میرے آقا. جب انہوں نسبت جوڑتے تو اپن اپنی آخرت کرنے لگ جاتے. اس میں نہیں پڑھنا. پڑھیں گے زور سے بولو.
پڑھیں گے. اب تو نئے نئے کام آپ مناظرے کر رہے ہیں بھائی. اب اس میں بھی ہے بہت اب کیا ہوتا کہ کیا ہوتا کہ کیا ہوتا کہ کیا تو میرے بھائی یہ دور مناظروں کا نہیں ہے. حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, تمہارا جینا مشکل ہو گیا, تمہارا رہنا مشکل ہو گیا, تمہارے کاروبار مشکل میں آ گئے, تمہاری گاڑی مشکل میں آ گئی, تمہاری ٹوپی ٹینشن میں آ گئی. موئن میاں صاحب کو کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں وہ سب تھوڑے تشریف لائیے. آپ کے ڈپلوما کیا ہے. تو میرے بڑے بھیا قیامت کا دور ہے, اور لوگوں کو اردو پڑھنے نہیں آ رہا, نہ کہاں کے مناظرے کیا لگائے. نہیں, ایک مرتبہ حضرت بات سناتے تو لوگ ہمیں تو پوچھ رہے صاحب آپ ایسا کامیڈی اسٹائل میں کہیں کو بیان کرتے ہیں. سن مسئلہ اپن جانتے ہیں. دیکھو کیا معلوم ہو, حیدرآباد جیسے شہر میں 2 گھنٹے بیان, آدھا کلومیٹر دور تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے. بیان ختم ہوگا, صدر صاحب کیا کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. وہ کمیٹی کے صدر صاحب, آپ تمام حضرات کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے, جاتے جاتے نوش فرما کے جائیے بلکہ اعلان کریں. پیچھے سے ارے وہ سب چھوڑو جی, پہلے کھانے کا اعلان کرو. امت یہ حالت میں آ گئی, حولے کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ دور میں کیا لگا کے بیٹھے ہوئے, کئی کے مناظرے کر رہے بڑے بھائی. جو ڈیسائیڈ اللہ اور اس کا رسول کر چکا ہے, اللہ کی قسم اس کے پیچھے مت جاؤ میرے بھائی, اس کے خلاف مت جاؤ, اس کے اگینسٹ مت جاؤ. آخرت برباد ہو جائے گی, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ہمارے بزرگ ہیں, تو ہمارے کیا اختلاف, اختلاف بالکل تھا. اللہ کی قسم اختلاف تھا, اللہ کی قسم اختلاف تھا, اللہ کی قسم اختلاف تھا. مگر وہ اختلاف کیا تھا وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ خاموش حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, تاریخ مت پڑھو, اختلاف مت پڑھو, فتنوں میں مت پڑھو. آپ خاموش, بزرگ ہمارے دیکھو بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں, اختلاف نہیں پڑھاتے نا, حدیث پڑھاتے. ہم بھی مدرسے میں 17 سال گزارے, مگر ہم کو کبھی اختلاف پڑھائی تھی, ہم کو معلوم ہے. آپ معلوم اور اما ایسا تھا ہوا کرتے, ایسا تھا کرے گا, کہاں سے لاؤ وہ کتاب سے لاؤ, کئی کو پڑھا رہے ہولے وہ کتاب پڑھو, بولے تو قرآن نہیں پڑھ رہا, وہ کتاب پڑھ رہا جا کے. تو اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیو, یہ دور اختلافات کا نہیں ہے, آپس میں لڑنے جھگڑنے مرنے کا دور نہیں ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ سمجھوتا کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا دور ہے. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے. اختلافات میں پڑھیں گے, کوئی بھی بول دو, کوئی بھی, اللہ کی قسم سن لو, کوئی بھی بول دو, فلاں صحابی کو ہم نہیں مانتے, فلاں صحابی اللہ کی قسم سن لو, آپ نہیں ماننا, اٹھ جانا ہو مجلس سے نکل جانا. یہ مسئلہ غوث پاک نہیں بولے نا جی آج تک. پورا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء کو, لا کے ایک مسئلہ دکھا دو جس میں نعوذ باللہ من ذالک ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہا ہو یہ صحابی غلطی پہ تھے, یہ صحابی کو ہم نہیں مانتے, یہ صحابی کو نکال دو, یہ صحابی نہیں مانتے, یہ صحابی کو نکال دو. اللہ کی قسم کوئی نہیں بولے. کوئی 1400 سال کی تاریخ میں ایسی بات کوئی علماء نہیں کرے, کوئی مفسرین نہیں کرے, کوئی اولیاء اللہ نہیں کرے. یہ سب اب نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اللہ کے واسطے بے ادبیوں کا دروازہ بند. بس ایک تقریر ختم, ایک گزارش میرے بھائی, اللہ کے واسطے آپ اور ہم اللہ کے غلام ہیں. فجر کی نماز کا الارم بھی آ گیا. اللہ کے واسطے جو ہے آپ سے میری گزارش ہے میرے بھائی, وضو سے رہو, نماز پڑھو, عبادت کرو, گھروں کے اندر اچھا دینی ماحول بناؤ, اخلاق کو بہتر کرو. میں آیت پڑھا, اخلاق کے متعلق گفتگو کرنے موقع نہیں ملا, انشاءاللہ پھر دوبارہ بلائیں گے تو جامعہ 12 بجے بیان کریں گے تو پھر دیکھو آپ سے گزارش ہے اللہ کے سننے کی قدامت. 4 دن کی میری بھائی زندگی, 4 دن کی, بڑے بڑے نوابا سے پہلے احمد نگر میں, احمد آباد میں, بڑے کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہے نا ان کے بچے سب کھا کے پی کے سو گئے. آپ نے بھی جانا ہے, بڑے بڑے نوابا کوٹیاں بنائے, احمد واس وہ واس یہ واس, چلے کچھ بھی نہیں لگے, کچھ بھی نہیں لگے دنیا سے. ان کے گاڑیاں یہیں, بنگلے یہیں, شان یہیں, شوکت یہیں, عزت نہیں. ان کا سب کچھ تھا, پورا احمد آباد بنا کے کچھ بھی نہیں لگے. اپنے پاس تو چائے کے پیسے نہیں, اپن کیا لے کے دیں گے مٹی. اپن تو فری کی چائے دیکھتے رہتے, کہاں جا رہا ہے چائے پلا رہا ہے بابو, ادھر فری کیا, اللہ ادھر. یہ حال ہے اپنا. دیکھا چڑھ گئے, پورے کھرچن بھی ختم ہو جاتا اس کے اندر. زبان دیکھ لو آپ,
اپن کو پوری کہاں ہے، اپنے پاس پیسے کی نہیں ہے، اپن کیا دنیا سے لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ اللہ کے واسطے عبادت کر لو میرے بھائی، عبادت ساتھ آنے والی ہے، سجدے ساتھ آئیں گے، تسبیح ساتھ آئیں گی، ذکر ساتھ آئیں گا، اللہ والوں کی محبت، ان کی صحبت ساتھ آئیں گی، رسول اللہ کی غلامی، رسول اللہ کی اتباع ساتھ آئیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ ضرور توجہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ۔